أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تہذیب اخلاق کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے دو اصول بیان ہوئے کہ انسان اللہ کو یاد کرے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرولی اور دوسرا اصول تھا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ پیچھے دو اصول بیان کیے، اس آیت مبارکہ میں دو اصول اور بیان فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یہ دو اصول بیان ہیں۔ پیچھے قبلے کا ذکر تھا، لوگوں کے اعتراضات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اب مسلمانوں پر اعتراضات تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اعتراضات کے جواب میں تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جاتی تو لوگ بڑا واویلا کرتے تھے، لوگ اس مصیبت کو بہت زیادہ اچھالتے تھے۔ کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو اس کے لیے اسپیشل باہر کے علاقے سے عورتیں منگوائی جاتی جو اس پر آ کر روتی تھیں اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے جو ہے نا اپنے سر میں مٹی ڈالتی تھیں اور اپنے جو ہے نا ماتھے پہ ہاتھ مارتی تھیں، اپنا سینہ گوبھی کرتی تھیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو وہاں پتہ لگتا کہ کوئی بڑا آدمی مرا ہے اس لیے اتنے زیادہ ہونے والے ہیں۔ وہ اسپیشل ٹیمیں بنی ہوئی تھی جو آ کر وہاں ماتم کرتی، روتی اور جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلتا۔ اسی طرح کوئی بھی مصیبت پیش آ جاتی تو وہ زمانہ جاہلیت میں ایسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں حکم دیا کہ نہیں، اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس پر صبر کرو، اس طرح واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا۔ صبر کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی اگر خواہشات انسان کو اکسا رہی ہیں، کوئی گناہ کی طرف انسان کی رغبت ہو رہی ہے تو وہاں اپنے آپ کو روک لینا، اسے کہتے ہیں صبر۔ دل کر رہا ہے کہ بد نظری کریں، کہ خوبصورت چہرہ سامنے جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن آنکھ کو نیچے کر لینا، اسے کہتے ہیں صبر۔ گناہ کو دل کر رہا ہے، گانے سننے کو دل کر رہا ہے، رمضان شریف ہے، ٹائم نہیں پاس ہو رہا، چلو تھوڑا گانے سن لیتے ہیں، تھوڑا ملک کا ڈانس دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں اپنے آپ کو روک لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا اسے صبر کہتے ہیں۔ دوسرا صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعات، یعنی عبادت پر اپنے آپ کو روک لینا۔ دل نہیں کر رہا، بس سحری کھائی اور دل کر رہا ہے کہ بستر میں اب سو جائیں، صبح کھانا کھایا، خمار چڑھا ہوا ہے، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، اب دل نہیں کرنا، لیکن وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر مسجد کی طرف آ گیا، یعنی عبادت پر اپنے آپ کو پابند کر دیا، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ سردی ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن سردی کے باوجود وضو کر رہا ہے، تو اسے بھی صبر کہتے ہیں، یعنی عبادت پر اپنے آپ کو اس نے روک لیا ہے۔ دل نہیں کرتا کہ رات کو تراویح پڑھے، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ٹائم مل جاتا ہے، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو 1 رکعت لمبی ہو جائے تو سب جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، سب کو پریشانی ہو جاتی ہے، کتنی لمبی رکعت کر دی۔ تو یہاں اپنے آپ کو روک لینا کہ میں نے قرآن سننا ہے، میں نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے، تو اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو صبر کرو، گناہوں سے روک جاؤ، اور اسی طرح عبادت پر دل نہیں کر رہا تو عبادت پر اپنے آپ کو جما لو، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کا ایک تیسرا درجہ ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس وقت جو ہے نا واویلا نہیں کرنا۔ جیسے زمانہ جاہلیت کی میں نے مثال دی ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے نا اس مصیبت کے وقت اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو جو ہے نا جما لینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہ کر اس پر جو ہے نا برداشت کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ اور صبر ہوتا ہے پہلے صدمے کے وقت، جب اچانک صدمہ پیش آئے نا اس وقت آدمی صبر کرے، بعد میں تو آدمی رو دھو کر
جزا فضا کر کے چپ ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب فوراً مصیبت پیش آئے فوراً اللہ کی طرف راضی ہو جائے، اللہ کی طرف رغبت کرے اور اپنے آپ کو روک لے۔ اور ہمارے ہاں صبر اسی تیسری چیز کو سمجھا جاتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ پہلے دو درجوں کو ہم صبر کا درجہ نہیں دیتے، یعنی گناہوں سے نہیں رکتے، اسی طرح عبادت پر نہیں جماتے، حالانکہ صبر کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو جو آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے، عبادت پر اپنے آپ کو جما لیتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ عبادت پر اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہوں عبادت پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، نہیں جانا قریب۔ اور پھر مصیبت کے وقت، پہلی مصیبت کے وقت جب مصیبت کی کوئی بات سنی تو فوراً جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صبر کر جائے، تو اس کو کہتے ہیں صابر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو حکم دیا اے ایمان والو مدد